جب تک بندے کے اندر اس طرح کی کیفیت نہ آ جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، تب تک اس کے اندر وہ ایمان کا جو مٹھاس کا مسئلہ ہے، ایمان کی جو حلاوت جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں محسوس ہوگی آدمی. اس کو ایسے لگے گا نارمل آدمی ہے، جیسے سب جی رہے ہیں. تم میں اور دوسرے میں فرق کیسے پتا چلے؟ اور ایک بات حدیث پاک میں ہے، جب تک بندے کے اندر ایسی عادت نہ آ جائے کہ وہ کفر میں جانے کو ایسا ڈرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے پہ ڈرتا ہے. آگ میں ہاتھ ڈالو گے، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جس قدر آپ کو ڈر لگتا ہے یا جس قدر پیچھے بھاگتے ہو، حدیث پاک میں ہے جب تک تمہارے دل میں ایسی کیفیت نہ آ جائے کہ میں کفر پر ایسے جا نہیں سکتا، اتنی نفرت ہونی چاہیے کفر سے، شرک سے، تب جا کر کے تمہارے دل میں ایمان کی مٹھاس آئے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کہتے کسے، اس میں جو لذت ہے. ایک چیز یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ. یہ محبت کیا چیز ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ بار بار نام لینا یہ ایک علامت ہو سکتی ہے، علامت ہے محبت کی، لیکن اصلی محبت جو حقیقی محبت ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہے کہ اس کو اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہوتا، میں کون ہوں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی کی ذات میں فنا کر دیا ہو، اس کو احساس نہیں، مجھے کون کیا بول رہا ہے اس کی پرواہ نہیں. جب تک لوگوں کا خیال ہوتا رہتا ہے، میں اگر ایسا کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کامل نہیں ہوا. اس لیے کہ لوگوں کا بھی خیال ہے اور اللہ سے محبت بھی ہے. جو پورے طور پر محبت کرتا ہے اسے پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے کون کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا تھا محبت کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تجھے دیکھ کر لوگ پاگل کہنے لگے، تجھے لوگ پاگل کہنے لگے، اس کو محبت کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو دنیا میں اتنا ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، محبوب کی اور محب کی، حساب کتاب نہیں ہوتا ان میں. حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک دکان کے پاس کھڑے ہو گئے. وہ دکان پر جو بنیا تھا، دکان کا جو مالک ہے، وہ ایک عورت سے بات چیت میں مصروف ہے. عورت کون تھی؟ اس کی محبوبہ تھی، اس کی معشوقہ تھی، اس سے اس کی محبت چلتی تھی. دکان میں سارے لوگوں کو چھوڑ دیا اور اسی سے بات کرنے لگ گیا. گاہک تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد چلتے ادھر ادھر چل پڑے. عورت کو جو سامان لینا تھا، سودا دکان سے سب خرید لیا. یہ جو بزرگ ہیں وہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے. عورت نے جو سامان لینا تھا سب سامان لینے کے بعد دکان والے نے جب یہ سامان دیا تو عورت نے پوچھا کہ کتنا ہوا اس کا؟ تو دکان مالک نے کہا تیرے اور میرے درمیان حساب کس بات کا؟ جو چیز میری ہے وہ تیری ہے، تمہارے اور میرے بیچ میں حساب کس بات کا؟ تو یہ دنیاوی محبت اتنی اگر ہو سکتی ہے، اتنی بات سنتے ہی جو بزرگ پیچھے کھڑے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، غش کھا کر گر پڑے. لوگوں نے انہیں پانی ڈال کر اٹھایا. بعد میں پھر معاملہ تو وہاں ختم ہو چکا تھا، نہ دکان والا تھا نہ دکان پہ آئی ہوئی محبوبہ تھی. اٹھایا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا آج میں نے جو چیز دیکھا، ایک دکان کا مالک اپنی محبوبہ سے سامان دے کر کہتا ہے کہ تیرے اور میرے بیچ میں حساب کیا ہے؟
دنیا میں اگر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرے تو حساب ختم ہو جاتا ہے، وہ خلاق کائنات سے اگر کوئی محبت کر لے تو پھر حساب کس بات کا؟ رب ذوالجلال سے جب کوئی محبت کر لے تو پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے جب کوئی محبت کرنے لگے تو محبوب اور محب کے بیچ میں حساب کیسا؟ اسی لیے اعلی حضرت نے لکھا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی حضور ہمارے کس کے حبیب ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ محب ہے اور رسول محبوب ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ اللہ محب ہے، رسول محبوب ہے۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کو ہی مالک کہوں گا، ہاں آپ کو مالک کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اور پھر آگے جو جملہ ہے وہی میری بات کا خلاصہ ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرا تیرا کہاں ہوتا ہے؟ ہاں جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی، وہ حضور کو دیکھے ہوئے نہیں تھے، ایک دیہات کے، وہ طواف کر رہے تھے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم جو۔ تو جب وہ بولنے لگے حضور بھی ان کے پیچھے یا کریم کہنے لگے۔ وہ رک گئے، گاؤں دیہات کے تھے، کہا کہ بھائی میری نقل کیوں کر رہے ہو؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی تسبیح پڑھ رہے ہو تو میں بھی اچھی۔ تو اس شخص نے کیا کہا، تم اتنے حسین چہرے والے ہو کہ اگر اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میرا تم سے جھگڑا ہوتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا اور پھر انہوں نے، وہ جانتے نہیں تھے، کہا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ دنیا کا سب سے حسین ہے۔ پوچھا کون ہے وہ؟ کہا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ میں محمد ہوں۔ وہ لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت تھی، غائبانہ محبت تھی۔ اس وقت ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ کیا ہے سنیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا، میری قسمت جاگ گئی، آپ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کل قیامت کے دن جب بندوں کا حساب کتاب ہوگا تو حساب لینے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ خالق الاسباب ہے، دنیا کے سارے کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے۔ پانی برسانے والے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والے فرشتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں منکر نکیر، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اور پھر قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام۔ تو الگ الگ فرشتے ہیں نا، کاموں کے لیے الگ الگ، ہر چیز کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ تو اس صحابی نے کہا کل قیامت کے دن جب بندوں کا حساب کتاب ہوگا تو حساب لینے کے لیے کون سا فرشتہ بیٹھے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے عزیز، بندوں کا حساب خود اللہ ہی لے گا، کوئی فرشتہ نہیں، براہ راست اللہ تعالی حساب لے گا۔ تو وہ رقص کرنے لگ گئے، اچھل کود کرنے لگے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو بچ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو بچ گیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کس بات کی خوشی ہے؟ تو کہتے ہیں فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس میں ایک بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ دیکھا ہے ملک الموت کو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو نہ وہ بچوں کی چیخ و پکار سنتے ہیں، نہ ماں کی نہ باپ کی، کسی کی نہیں، ان کو جو حکم ہے وہ کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن
اگر فرشتوں کو ہی حساب کے لیے لگایا جاتا تو وہ برابر پائی پائی کی چیز ناپتے ہیں اور اسی کے حساب سے. لیکن یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ خود لے گا. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا یقین ہے کہ وہ حساب یوں ہی چھپا کر معاف کر دے گا, اس کے اختیار میں ہے. تو محبت کرنے کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ٹوٹ کر محبت ہم کرتے ہیں تو دنیا میں ہم سامنے والے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا, تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ محبت ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, پتہ نہیں کیا اس کے معاملات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فلاں پہاڑ پر ایک شخص ہے, میں اس سے ناراض ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اس شخص کا نام لے کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فلاں بن فلاں یہ شخص گنہگار ہے یا جو بھی ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے اور ڈھونڈتے ہوئے اس کو پا لیے. وہ شخص تھا جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی. آپ نے اس سے مخاطب کر کے کہا کہ تیرا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام, میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کا فرمان آیا ہے کہ رب تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے. اس نے پوچھا کیا پیغام آیا؟ کہا تیرا نام لے کر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے وہ مولا ناراض ہے. یہ سن کر کے وہ بھی ہنسنے لگا, خوشیوں میں جھومنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے. وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی, کم سے کم میرے مولا نے میرا نام تو لیا, میرا رب میرے نام کا ذکر کیا, ناراضگی کا اظہار کیا لیکن میرا نام لیا. میں بندہ ہوں اس کا, اور اس نے اگر مجھے یاد کیا ہے تو یہ میرے لیے قسمت کی بات ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی آئی موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ اس کی محبت پر ہم نے اسے معاف کر دیا. تو میرے عزیزو, محبت ایک الگ چیز ہے. جب آپ ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں, ہونا یہی چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے عمر کے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے خوشی اگر کسی وقت پہ ہوئی تھی تو ایک حدیث سننے کے وقت. وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا. پوچھا کہ کون سی حدیث سنا آپ نے؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا المرء مع من احب, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. میری زندگی کی سب سے خوشی کا دن تھا. کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں, اور جب حضور نے فرمایا جس سے جو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا, میرے لیے تو سند مل گئی, آج بھی ساتھ میں ہوں اور کل بھی ساتھ رہوں گا. تو محبت ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اللہ اس کے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.